إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، مسلمانوں کا ایک اجتماعی عقیدہ ہے کہ کل قیامت کے روز جب ساری دنیا کے لوگ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو وہاں مسلمانوں کے لیے اللہ نے ایک خاص پیکیج اہتمام کیا ہوا ہے
کہ بہت سارے گنہگار مسلمانوں کے لیے اپنے نبی کی شفاعت کو مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں کی صفوں میں شامل فرما دے، اور یہ شفاعت، اس موضوع کے اندر دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو اس میں یہ کہ شفاعت رسول بھی کریں گے، علماء، صلحاء، شہداء، صدیقین اور عام امتی بھی کریں گے، لیکن جو بھی شفاعت کرے گا وہ اللہ کے اذن سے کرے گا۔ اللہ کے اذن سے ہٹ کے جو شفاعت کی جاتی ہے اللہ اس شفاعت کو نہیں مانتا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو انہوں نے گمان بنا رکھا ہے کہ وہ قیامت کے روز ان کی سفارش کریں گے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ نہیں ایک ذرے کے مالک، نہ زمینوں میں نہ آسمان میں، نہ ہی زمین و آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے، نہ ہی اس کو بنانے میں ان کی کوئی شمولیت ہے۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اس دن ان کی شفاعت ان کے کسی کام نہیں آئے گی مگر جسے اللہ اجازت دے گا اس کی شفاعت کام آئے گی۔ دوسری آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے، اور یہاں ایک بات کلیئر کرتا چلا جاؤں، یہ جو میں لفظ استعمال کرتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، تو اسے کسی اور معنی میں نہ لیجئے گا، اس میں خالص اللہ کی توحید کی وجہ سے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اس میں تھوڑا شک ہے کہ تے ہیں، اللہ ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں، اس شک کو دور کرنے کی وجہ سے میں تا کہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نیتوں سے خوب واقف ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل للہ الشفاعة جميعا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ام اتخذوا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی اور پکڑ رکھے ہیں سفارشی، یہ شفاعت کرنے والے کوئی اور پکڑ رکھے ہیں۔ ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جن کو یہ سفارشی سمجھتے ہیں وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری کی ساری شفاعت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ پہلی بات آپ نے سمجھ لی تو انشاءاللہ تعالی اگلی بات آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کر سکے گا؟ یہ وہ فرق ہے جو اللہ اور محمد الرسول اللہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ملانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اسے حب نبی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی حب نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر کرنا، یہ تو شرک ہے۔ اللہ اللہ ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرق ہے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے فما تنفعہم شفاعت الشافعین، ان کو کوئی نفع نہیں دے گی سفارش کرنے والوں کی سفارش۔ ایک اور جگہ فرمایا ولا یشفعون الا لمن ارتضی، کہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا مگر جس سے اللہ راضی ہوگا، جس سے اللہ راضی ہوگا اسی کی سفارش کی جا سکے گی۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ،
جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے اس کا مالک تو اللہ ہے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ آیت الکرسی میں آپ پڑھتے رہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، شفاعت نہیں کر سکے گا جب تک کہ اللہ کا اذن نہیں آئے گا، اللہ کی اجازت نہیں آئے. یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا. میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. اذن کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے، اجازت کیا ہے. اور بغیر اجازت کی شفاعت چاہے نبی بھی کرے تو اللہ قبول نہیں کرتا. وہ مالک ہے. اللہ اکبر. سنیے قرآن کریم کے اندر بڑی ڈیٹیل سے ایک واقعہ آیا ہے. آپ نے سنا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اتنی لمبی اور اتنی طویل دعوت توحید پیش کی اور آخر کار قوم نے مجبور کر دیا کہ پیغمبر نے تنگ آ کے اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے کہ اللہ یہ نہیں مان رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اذن آیا، حکم آیا، تنور میں سے اللہ نے پانی کو نکالا اور اتنا بڑھایا، اتنا کہ پہاڑ کی چوٹیوں تک پانی پانی تھا، اوپر سے بارش، نیچے سے پانی. اور اس پانی میں بیٹا ڈوب رہا تھا، کس کا؟ پیغمبر کا، نوح علیہ السلام کا. اب اس محبت کی وجہ سے جو اولاد کے لیے اپنے دل میں ہوتی ہے ایک باپ کی، پیغمبر کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے کس کے لیے شفاعت کرنی ہے اور کس کے لیے نہیں کرنی. فوراً کہنے لگے ربی ربی. آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبروں نے، اکثر پیغمبروں نے جب پریشانی میں ہوتے تھے اللہ نہیں کہتے تھے بلکہ ربی کہتے تھے، ربی کہتے تھے. اور اس میں آواز کو ذرا سے، اور اس میں ایک بڑی کشش پائی جاتی ہے. آپ کو نسخہ بتلاتا چلا جاؤں. جب کبھی آپ پریشان ہو اللہ سے ربی ربی، میرے پالنے والے، میرے رب، میرے پروردگار، ربی. یہ لفظ اللہ کو اتنا پسند ہے، آپ کسی مشکل میں اگر پکاریں گے اس لفظ کے ساتھ اللہ کو، انشاءاللہ اللہ آپ کی مشکل حل کر دے. یہ ایسا لفظ ہے. نوح علیہ السلام کہنے لگے ربی ان ابنی من اہلی، اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، ڈوب رہا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تو احکم الحاکمین ہے. اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اسے بچا لے، اللہ اس کو بچا لے. سفارش کر دی، اللہ کی اجازت نہیں تھی. اب اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما ليس لك به علم. اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیری مانتا نہیں ہے، تیرا پیروکار نہیں ہے، تجھ میں سے نہیں ہے، یہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے یہ. اور اے نوح اس کا سوال نہ کر جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے. اگر تو یہ سوال کرے گا، یہ سفارش کرے گا تو اللہ فرماتا ہے انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. کہیں ایسا نہ ہو نوح ہم آپ کو جاہل لوگوں میں شامل نہ کر دیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ساتھ ہی کہنے لگے قال ربی، پھر آ گیا ربی، قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی واکن من الخاسرین. کہنے لگے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحم کر دے. اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. معلوم ہوا جو سفارش اللہ کے حکم کے بغیر کی جائے اللہ اس کو قبول کرتا، اللہ کی اجازت ضروری ہے. عجیب معاملہ ہے کہ یہاں پہ ایک پیغمبر اپنے لخت جگر کے لیے رو رہا ہے،
اور اللہ کے سامنے دعائیں کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں۔ اور ہم کس سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ جو 2 ٹکے کا ملنگ ہوتا ہے، جسم پہ کوئی کپڑا نہیں، کوئی لباس نہیں، ننگا سارے کا سارا، کئی مہینے نہاتا نہیں ہے، نماز اس کے قریب سے نہیں گزری، روزہ زندگی میں رکھا نہیں ہے، حج زکوٰۃ کا پتہ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا نہیں آتا، اور یہ کہتا ہے کہ یہ میری قیامت کے روز شفاعت کرے گا۔ واللہ ہم نے بڑے بڑے دعوے دار اپنے آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے جو کہتے تھے کہ قیامت کے روز کوئی پرواہ نہیں میرے مریدوں، میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا قیامت کے روز، اور اپنے مریدوں کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا، پکڑ پکڑ کے جنت میں ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سادہ لو ہمارے بھائی بہنیں مسلمان یہ در در پہ جا کے جھکتے ہیں، بکتے ہیں، اور اپنی عزتوں تک نیلام کر کے صرف اس لیے قیامت کو ہمارے کام آئے گا۔ او بھائی اللہ کے لیے سن لو اس بات کو، عقیدہ پکا کر لو کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی پیغمبر بھی قیامت کے روز سفارش کرے گا نہیں۔ اب اگلی بات کرتے ہیں۔ امام کائنات، شافی محشر، ساقی کوثر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث آتی ہے، صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کی ایک خاص دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کہ اللہ کی مشیت کے خلاف نہ ہو، لیکن ایک خاص دعا اللہ ہر ایک نبی کے لیے کرتا ہے کہ مانگ لے مجھ سے مانگنا ہے۔ کسی نے کوئی دعا مانگی، کسی نے کوئی دعا مانگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، میں نے اپنی دعا کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ کل قیامت کے روز جب اللہ مجھے اختیار دے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا جو آپ نے مانگنی تھی نہیں مانگی، تو میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اپنی امت کی شفاعت کی دعا مانگوں، اس امت کے لیے جس نے اپنے نبی کی سنتوں کو پاؤں تلے روندا، اس امت کے لیے کہ جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے عملاً نفرت کی، اس امت کے لیے جس کی بیٹیاں بے پردہ ہو کے بازاروں میں پھریں، اس امت کے لیے کہ جس کی بیٹیوں کی پسند کیا ہے وہ کافروں کے شعار، ان کے طریقے، اس امت کے لیے جس کے نوجوانوں کو محمدی کلچر پسند ہی نہیں، فرمایا میں اپنی دعا سنبھال کے رکھوں گا، کل قیامت کے روز اپنے ان امت کے لوگوں کے لیے اللہ سے دعا کروں گا، اللہ مجھے شفاعت کا حق عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے روز سارے پیغمبر اپنے امتیوں کے ساتھ آئیں گے، لیکن میری امت کی تعداد سارے نبیوں کی امتیوں سے زیادہ ہوگی۔ اللہ کی قسم اپنا مقام پہچانو، سب سے پہلے اس امت کا حساب و کتاب اللہ شروع کرے گا، سارے کھڑے رہو لائن میں لا کے، آدم سے لے کے موسیٰ تک سارے کھڑے رہو، سب سے پہلے شفاعت کون کریں گے؟ محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے شفاعت کس کی ہوگی؟ اس امت محمد کی۔ سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ اس امت محمد کا۔ سب سے پہلے پل صراط سے کون گزریں گے؟ یہ امت محمد کے لوگ۔ سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوں گے؟ اس امت محمد کے لوگ۔ ایک ایک لمحہ قیامت کو بڑا مشکل ہوگا گزارنا، اور یہاں اللہ سارا کام سب سے پہلے اس امت سے شروع کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، فرمایا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ساری امتیں پریشان کھڑی ہوں گی، سارے کے سارے پریشان کھڑے ہوں گے، اور اس قدر گرمی ہوگی
सूरज इस कदर करीब होगा कि कानों की लौ तक पसीने का पानी पहुंचा होगा। अल्लाह अकबर। तड़प रही होगी पूरी इंसानियत, और दूसरी तरफ अल्लाह फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, लिमनिल मुल्कुल यौम, लिमनिल मुल्कुल यौम। आज किसकी बादशाहत है? आज कौन है जब्बार और कहर? अल्लाह गजबनाक गुस्से में होगा। अल्लाह अकबर। किसी की जुर्रत ही नहीं होगी। सारे देख रहे होंगे कहाँ से बात शुरू की जाए, कहाँ से मामला शुरू किया जाए। सारे के सारे इकट्ठे होके जाएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास और कहेंगे कि हमारे बाबा जान आप ही अल्लाह से दुआ कर दें, अल्लाह से रिक्वेस्ट कर दें, गुजारिश कर दें कि हमारा हिसाब तो शुरू कर दे। 50,000 साल का एक दिन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सारे गर्मी के अंदर तड़प रहे हैं, जिस्मों पे लिबास नहीं, बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, माँ औलाद की नहीं, औलाद माँ की नहीं, सब बिखरे हुए। अल्लाह अकबर। अजीब मंजर बना हुआ है। सारे के सारे आदम के पास। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, मैं सिफारिश नहीं कर सकता, आज अपने रब के इस गुस्से के सामने नहीं आ सकता। नफ्सी नफ्सी, मुझे आज मेरी अपनी जान बड़ी अजीज है। सारे इकट्ठे होकर नूह के पास, इब्राहिम के पास, मूसा के पास आखिर में आएंगे। सारे के सारे खड़े होकर कहेंगे कि आप ही अल्लाह से गुजारिश कर दें कि हमारा हिसाब किताब शुरू हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सारे के सारे पैगंबर जवाब दे देंगे और कहेंगे एक शख्स, एक शख्सियत, एक जात, एक आला मकाम रखने वाली जात, वो मेरे और आपके प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जाओ आज उसके पास, जाओ अहले यूरोप आज उसके पास, जाओ गुस्ताखियां करने वालों आज उस मोहम्मद के पास जाओ, आज वही कुछ करेगा तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। सारी कायनात की इंसानियत मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे आती। सारी इंसानियत। मैं एक की बात नहीं कर रहा, उम्मत मुहम्मदी की बात नहीं कर रहा। क्या ईसाई और यहूदी, क्या अहले शिर्क, सारे के सारे आदम से लेके कायनात के आखिरी इंसान तक सारे किसके पास आएंगे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और आके अर्ज करेंगे जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह से सिफार। वो दुआ आ गई ना, वो दुआ जो दुनिया में संभाल के रखी थी, मेरे नबी के 313 जान निसार करते रहे, दुआ नहीं मांगी। मेरे नबी के अपने जिस्म से लहू निकलता रहा, दुआ नहीं मांगी। अपने बेटे फौत होते रहे, दुआ नहीं मांगी। बेटियों पे जुल्म होता रहा, दुआ नहीं मांगी। सहाबा की जानें कुर्बान होती रही, अल्लाह की कसम दुआ नहीं मांगी। और कल क़यामत को वही दुआ आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए आपका मोहम्मद मांगेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो दुआ लेके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ चल पड़ेंगे और चलते चलते नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जाके अपने रब के अर्श की तरफ देखूंगा, मेरा रब शदीद गुस्से में होगा और मैं अपने सर को अपने रब के सामने सजदे में गिरा। आज का ये 2 टके का बेलिबास 2 नंबर वली कहता मैं तेरे बेड़े पार कर दूंगा, और यहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मैं अपना सजदे में सर रख दूंगा रब के सामने, और मेरा रब मेरी जुबान पे एक ऐसी दुआ जारी कर देगा जो मुझे अब मालूम नहीं है, उसी सजदे में मेरा रब मुझे सिखाएगा। जैसे मैं सजदे में पढ़ूंगा मेरा रब सुभान अल्लाह व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। ऐ मेरे नबी हम आपको राजी करेंगे का वक्त आ गया, राजी करने का वक्त आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं सजदे में होऊंगा, अचानक मेरा रब मुझे आवाज देगा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरफा रासक, अपना सर तो उठाइए, अपना चेहरा अनवर तो ऊपर कीजिए, अपना सर मुबारक तो ऊपर उठाइए। अल्लाहु अकबर। वशफा तो शफा, आज आप शिफात करें, आपका रब आपकी शिफात को पूरा करेगा। वसल तो हूँ, आज आप सवाल करें, आपके हर सवाल को आपका रब पूरा करेगा।
اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے لیے میرا نبی شفاعت کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم ویسے لوگ کیوں نہیں بنتے؟ دیکھیں 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک آئیں گے جو نیکیوں میں سبقت لے جائیں گے، اللہ ان کو بغیر حساب کتاب جنت دے دے گا۔ ایک آئیں گے ان کے کچھ گناہ ہوں گے، کچھ نیکیاں ہوں گی، اللہ انہیں اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ اور تیسرے وہ ہوں گے جو صاحب اعراف ہوں گے، نہ جنت میں نہ جہنم میں، درمیان میں لٹکے ہوئے ہوں گے۔ ان کے لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور میرے نبی نے فرما دیا کہ میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے میری شفاعت ہوگی، میں ان کو نکالوں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتا دیا۔ میں کہتا ہوں آپ اور میں وہ کیوں نہیں بنتے کہ جن کو اللہ بغیر حساب کتاب جنت دے دے گا؟ وہ کیوں نہیں بنتے ہم؟ خیر کھائی کرو اللہ کی قسم، ایسے عمل کرو، اتنا اللہ کا ذکر کرو، کل قیامت کے روز اللہ اپنی رحمت سے کہے میں بغیر حساب کتاب تجھے جنت دیتا ہوں، تاکہ تیرے نبی کی سفارش کسی اور تیرے بھائی کے کام آ جائے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ میری امت کا پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا وہ بغیر حساب کتاب کے چلا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں کی فہرست میں شامل فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ، میں تیسرا سجدہ کروں گا، 2 سجدوں میں نے نکال لی اپنی امت کے لوگ جہنم سے، تیسرا سجدہ کروں گا، اللہ سے عرض کروں گا اے اللہ میں اپنے امتیوں کی شفاعت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرمائے گا کہ جاؤ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس جہنم میں دیکھو جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے، جائیے آپ کو ہم حق دیتے ہیں، اسے بھی نکال کے جنت میں داخل کر۔ اللہ اکبر۔ چوتھی بار نبی کائنات فرماتے ہیں میں چوتھی بار پھر سجدہ کروں گا۔ اس قدر خیر خواہ میرا اور آپ کا پیارا نبی، چوتھی بار میں سجدہ کروں گا، میرا اللہ فرمائے گا سر اٹھائیے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں مانگوں گا اللہ اب جہنم میں جتنے بھی پڑے ہیں نا ایسے لوگ جنہوں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ میں چاہتا ہوں کہ جہنم میں کوئی باقی نہ رہے جس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ آ گیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ، اللہ فرمائے گا فیقول، اللہ فرمائے گا وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمتی لأخرجن منها من قال لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرمائے گا مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میری عظمت کی قسم، اے میرے نبی آپ کو ہم یہ اختیار دیتے ہیں جاؤ جہنم سے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اسے نکال کے جنت میں داخل۔ یہ کون سا لا الہ الا اللہ ہے؟ یہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے میرے بھائی کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیتا ہے اور مٹی کے قبروں پہ جا کے سجدے بھی کر لیتا ہے۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ اور جھنڈوں کو سجدے کر لے، لا الہ الا اللہ گھوڑوں کو سجدے کر لے، لا الہ الا اللہ گاڑی کے آگے ٹوٹے ہوئے جوتے باندھے، لا الہ الا اللہ اپنی کوٹھی مکان چھت پہ ہانڈیاں سجائے، لا الہ الا اللہ کڑے مندریاں انگوٹھی پہن کے رزق کی توقع رکھے، لا الہ الا اللہ اپنا نام نبی بخش غوث بخش اور فلاں رکھے۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا سیدنا ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی قیامت کے روز شفاعت کس کی کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبی، ہر اس بندے کی میں شفاعت کروں گا کہ جو لا الہ الا اللہ دل سے کہتا ہے یعنی اس پہ عمل کرتا ہے۔
یہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے جن کے اندر کچھ سستیاں آ گئی، عمال نہیں کر سکے، فرائض میں کچھ نقص رہ گیا، اس کی وجہ سے، یہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے یہ لا الہ الا اللہ والے پڑھے ہوں گے۔ یاد رکھو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے میرے محمد نے اس کی شفاعت نہیں کر۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہیے، آپ کو یہ ملا ملاڑے واللہ صحیح بات نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں اس میں کوئی ہم اپنے مولوی کی طرف نہیں بلا رہے، اپنے مفتی کی طرف نہیں بلا رہے، اپنے شیخ کی طرف نہیں بلا رہے، ہم آپ سب کو بلا رہے ہیں کس کی طرف؟ ایک اللہ کی۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو کسی کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے۔ اللہ ہم سب کو توحید کی سمجھ عطا فرما دے۔ اور اس کے بعد ایک اور تحفہ بھی لیتے جائیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر یہ دعا آتی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کون کون چاہتا ہے کہ نبی اس کی شفاعت کرے؟ آپ سبھی انشاءاللہ، آپ کے دلوں کی دھڑکن ہے، دلوں کی آواز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے آذان سنی اس کا جواب دیا، اور اس کے بعد اس نے یہ دعا پڑھی، اللہم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ جس نے یہ دعا پڑھ لی اذان کے بعد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے گارنٹی دیتا ہوں کہ کل قیامت کو میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سنن نسائی کے اندر ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کا حساب کتاب کر لیں گے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں اور رسولوں کو حکم دیں گے کہ جاؤ جاؤ جہنم میں سے جس کی سفارش تم کر رہے ہو اللہ قبول کرتا ہے، جاؤ ان کو جہنم سے نکال کے لیا۔ اچھا پہچانیں گے کیسے پہچانیں گے؟ سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے پہچانیں گے یہ رسول، یہ فرشتے، یہ اس طرح پہچانیں گے کہ جس کے جسم پر نماز پڑھتے ہوئے نشان پڑ گیا، اس نشان کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکے گی، اس نشان کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکے گی۔ اور فرشتے جائیں گے، رسول جائیں گے، دیکھیں گے اس کے جسم پر نشان ہے نماز پڑھنے کا، اسے ہاتھ سے پکڑیں گے اور لے آئیں گے۔ فرشتے بھی لے آئیں گے، رسول بھی لے آئیں گے، اللہ اکبر۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو پڑا رہے گا جہنم میں۔ نماز پڑھنی نہیں ہے، نبی کی شفاعت چاہیے، نبی کی شفاعت چاہیے، سنتوں پہ عمل کرنا نہیں ہے، نبی کی شفاعت چاہیے، حوض کوثر کا پانی پینا ہے لیکن عمل نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کے ذریعے سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرمائے گا، تو کافر لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے ربما یود الذین کافروا لو کانوا مسلمین، کہیں گے ہائے کاش دنیا میں ہم بھی مسلمان ہوتے، آج جو مقام مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے اللہ ہم کو بھی دیتا۔ او یہود و نصارہ کے پیروکاروں، اس جیسا لباس، وضاقتہ، رہن سہن، کاروبار بنانے والوں، یہ سارے کے سارے یورپ، برے صغیر اور دوسرے تمام خطوں کے جتنے بھی یہود و نصارہ ہیں ان کی پیروی کرتے ہو، اللہ کی قسم کل قیامت کے روز یہ امت محمد کے پیچھے چلے گی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ کل قیامت کے روز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پہ جاؤں گا، کھٹکھٹاؤں گا، آگے سے آواز آئے گی کہ کون ہے آپ؟ میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ فوراً سے دروازہ کھول دے گا، کہے گا آپ کا نام ہی مجھے بتایا گیا تھا کہ جب تک محمد نہ آئے جنت کے دروازے نہ کھولنا۔
اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، فرمایا کہ میری امت کا ایک آدمی جب سفارش کرے گا بنو تمیم کے لوگوں سے زیادہ لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ صحابہ نے سوال کیا وہ ایک آدمی آپ ہیں؟ فرمایا نہیں، میری امت کا ہر مسلمان جو جنت کے لیے چن لیا جائے گا اللہ اس کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان جس کو یہ نامہ اعمال دے دیا جائے گا کہ تو جنتی، نجات مل گئی، وہ سارے مڑ کے اللہ کی طرف دیکھیں گے اور عرض کریں گے اللہ ہمارے کچھ بھائی تھے جو روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اللہ ان کو بھی معاف کر دے، اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ اگر میں اللہ کی طرف سے نجات پا گیا میں آپ سب کی سفارش کروں گا انشاءاللہ، اور اگر اللہ آپ سب کو نجات دے دے تو اللہ کے اس گنہگار بندے کو یاد رکھیے گا، اللہ کے اس نکارہ بندے کو یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ مومنین ایک دوسرے کی سفارش کریں گے، اللہ ہم سب کو جنت دے دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات آئے گی تو اللہ فرمائے گا جاؤ، جا کے جنت میں سے، جا کے جہنم میں سے اپنے بھائیوں کو نکال لاؤ جس کے دل میں ایک درہم کے برابر ایمان ہے۔ امتی جائیں گے اور جا کر کے دیکھیں گے، اللہ اکبر، امت کے لوگ کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنوں تک جہنم کی آگ میں کھڑا ہوگا، جہنم کی آگ میں کھڑا ہوگا۔ یہ مسلمان جو جنت کا پروانہ لے چکے ہیں یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو آگ سے کھینچیں گے، اللہ کی اجازت مل گئی ہے، اللہ کی جنت میں چلے۔ اللہ کی اجازت مل گئی، آجا جنت میں چلتے ہیں۔ وہ گھٹنے تک آگ میں پڑے ہوں گے، اللہ ہمیں جہنم کے دھوئیں سے بھی بچا لے، اللہ ہمیں جہنم کی تپش سے بھی بچا لے۔ اللہ دنیا میں ورلڈ ریکارڈ ہے اللہ کی قسم، 15 سے 17 سیکنڈ صرف آگ کے انگاروں کو ایک پاکستان کے لڑکے نے پکڑا تھا، اس میں گر کے بے ہوش ہو گیا، حتیٰ کہ اس کی بازو یہاں کندھے سے کاٹنی پڑ گئی۔ صرف 17 سیکنڈ دنیا کی آگ، اور وہ آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطر۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں پھر سجدہ جب چوتھا کروں گا میں سب کو نکال لوں گا، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جن کو میں نکال کے لا رہا ہوں گا، راستے میں قرآن ان کو روک لے گا، قرآن ان کو روک لے گا۔ اللہ یہ دنیا میں مجھے نہیں پڑھتے تھے، اللہ میری تلاوت نہیں کرتے تھے، اللہ میں ان کو جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ کیا کریں گے قرآن نہ پڑھنے والوں؟ ابھی زندہ ہو کوشش کرو آج سے کسی کاری یہ نہ چھوڑو، میری عمر بڑھ گئی، میں بڑا ہو گیا، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کی قسم لوگ جائیں جہاں سے آئے ہیں ہمیں نہیں پتا، جب تو پڑھے گا نا ٹوٹے الفاظ کے ساتھ الف با، دیکھنا اللہ اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ میرے بندے نے یہ حدیث سنی کہ کل قیامت کے روز جنت میں جانے سے قرآن روک لے گا، اس نے فوراً قرآن پڑھنا شروع کر دیا، تیرے یہ الف با انشاءاللہ تجھے جنت میں لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے روز قرآن سفارش کرے گا، قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا سورۃ الملک یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی،
جھگڑا کرے گی اللہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے مجھے پڑھتا تھا، میری شفاعت قبول کر، اللہ اس کی شفاعت قبول کرے گا۔ اس وقت تک یہ جھگڑا کرے گی اللہ سے حتیٰ کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح 40 افراد مواحد اللہ والے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، کسی مسلمان مواحد کے جنازے پہ اکٹھے ہو جائے نا، اللہ ان کی شفاعت کو دنیا میں رد نہیں کرتا اور اس میت کو بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شہید کو اللہ 6 انعام دے گا، 6۔ پہلا انعام فرمایا اس کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا، اللہ اس کی سابقہ زندگی کے گناہ معاف کر دیتا۔ یہ شہید ہے، شہید۔ اس سے بڑا انعام کسی کو نہیں ملے گا، اس سے بڑا انعام کسی کو نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا انعام کہ اس کا خون زمین پہ بعد میں گرے گا، اللہ اس کی سابقہ زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ دوسرا انعام یہ ہوگا کہ یہ ابھی دنیا پہ اس کی میت، اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوگی، اللہ 7 آسمان کے پردے ہٹا کے جنت میں اس کا گھر اس کو دکھا دے گا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا انعام اللہ اس کو عذاب قبر نہیں دے گا۔ چوتھا انعام اللہ اس کو قیامت کے دن گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا۔ پانچواں انعام اللہ اس کو ایمان کا لباس پہنا کے 72 حوروں سے رب کریم خود اس کا نکاح پڑھوائے گا۔ اور اس کے بعد چھٹا انعام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہید اپنے قریبی 70 رشتہ داروں کی شفاعت کرے گا اور اللہ ان کی قبول کر کے اس کے 70 رشتہ داروں کو جنت میں داخل کر۔ اللہ اکبر۔ اور مسند احمد کی ایک روایت آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس قدر بڑھ چڑھ کے کافروں کے ساتھ لڑتا ہے، کافروں کے صفوں میں گھس جاتا ہے، حتیٰ کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے، کل قیامت کے روز جب یہ اللہ کے حضور پیش ہوگا اللہ اس کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگ جائے گا۔ اور فرمایا امام احمد نے رحمہ اللہ نے کہ تمہیں معلوم ہے جس کی طرف اللہ دیکھ کے مسکرائے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے امام صاحب کہ جو اس حالت میں جائے گا کہ اللہ اسے دیکھ کے مسکرائے گا، اللہ ایسے بندے سے ایک لفظ کا حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا کر دے۔ اللہ کے لیے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، حافظ بناؤ، حافظ بناؤ۔ آپ کے پاس بڑی فیسلٹیز ہے۔ میں ایک گاؤں کے اندر گیا، دیکھ کے واللہ کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے۔ ہم کروڑوں لوگوں سے اچھا کھاتے ہیں، پہنتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، پھر بھی ہائے وائے لگی ہوئی ہے۔ وہ اللہ کا قرآن حفظ کرنے والے، اللہ کی قسم وہ اصحاب صفہ والا منظر سامنے آ گیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ 10-11 سال کا ہوگا، بالکل غریب گاؤں جہاں کی آبادی میں شاید کوئی 1% بھی امیر نہ ہو۔ اس نے 3 بالٹیاں اپنے گلے میں لٹکائی ہوئی تھی، کوئی دال دیتا تو ایک بالٹی میں ڈال لیتا، کوئی سالن دیتا سبزی وہ دوسری بالٹی میں ڈال دیتا، کوئی اگر شوربے والا سالن دیتا اسے تیسری بالٹی میں ڈال لیتا، اور اتنے ٹکڑے بچے ہوئے اس کو دیتے گھر والے، کیونکہ سارے غریب تھے لیکن دیتے تھے کہ یہ اللہ کے قرآن کے حافظ بننے والے۔ وہ اس ٹکڑے کو لیتا اپنے تھیلے میں ڈال لیتا اور بڑا خوش ہو کے جا رہا تھا۔ میں پیچھے پیچھے چلا گیا، میں بھی اسی طرف ہی جا رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ اللہ کا ولی، یہ اللہ کا قرآن یاد کرنے والا، یہ ہماری ہی مسجد میں رہنے والا ہے۔ جب وہاں گیا منظر دیکھ کے اللہ کی قسم کئی دن تک روٹی اچھی نہیں لگ رہی تھی، وہ بچے ہوئے ٹکڑے سامنے پڑے ہوئے ہیں اور وہ گھروں سے مانگا ہوا سالن سامنے پڑا ہوا ہے، وہ اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کے چہروں کی طرف دیکھا کہ شاید یہ مایوس ہوں گے کہ ہم بھی کالجز یونیورسٹیوں میں پڑھتے، ہمارے ماں باپ بھی ہمیں اچھے اچھے کھانے کھلاتے۔ اللہ کی قسم وہ اللہ کے قرآن کے حافظ، وہ قاری قرآن، وہ سارے کے سارے مسکرا رہے تھے، بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دی، کھا کے کہتے الحمدللہ
اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ لیکن ان کی پریشانی کی طرف دیکھ رہا تھا، دوسری طرف قیامت کا منظر آ رہا تھا کہ کائنات کے حبیب نے فرمایا حافظ قرآن کے باپ اور ماں کو اللہ بلائے گا، اللہ بلائے گا اور اللہ فرمائے گا او میرے بندو اپنے بچوں کو حافظ بنایا تھا نا، اللہ اکبر، وہ طرح طرح کے مانگ کے کھانے کھاتے تھے، گوڈے رگڑتے تھے صفوں پہ، تم نے اپنے بچوں کی قربانی دی، آؤ آج تمہارا رب تمہیں عظیم عظیم مقام دے گا۔ اللہ ان کو بلا کے ایک عزت کا لباس پہنائے گا اور سر کے اوپر عزت کا تاج سجائے گا جس کے ایک موتی کی قیمت شاید ساری دنیا بیچ کے ادا نہ کی جا سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا یہ ہے حافظ کے والد، اور حافظ کو کہے گا جا جا میرے بندے، حافظ قرآن، حافظ صاحب، قاری صاحب، جا چڑھ جنت کے درجے چڑھ، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا، اور جہاں تیرے قرآن کی آخری آیت ہو وہیں پہ اللہ تیرا مقام بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہاں دیکھ کے اللہ کی قسم یاد آیا کہ اس قرآن کو یہ کافر کیسے مٹا سکتے ہیں، اس قرآن کو یہ اہل یورپ کیسے مٹا سکتے ہیں کہ جس کی حفاظت کے لیے یہ ٹکڑے کھانے والے، یہ ٹکڑے کھانے والے، یہ مانگا ہوا سالن کھانے والے یہ قرآن کو یاد کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اس قرآن کے ایک لفظ کو بھی کوئی مٹا سکتا نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ قیامت کے روز ہم سب کی سفارش انشاءاللہ محمد الرسول اللہ ضرور کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد۔